نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی علیہ۔ پچھلی دفعہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اور طوفان نوح کے بارے میں بیان کیا تھا۔ ایک دو چیزیں میں تھوڑی سی ان کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ پہلی تو طوفان نوح جب عذاب آیا تھا تو وہ پوری دنیا پر تھا، وہ کسی ایک خاص علاقے میں عذاب نہیں تھا، کیونکہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، پھر اس میں جانوروں کے جوڑے رکھنے کا حکم دیا، تو اگر کسی خاص علاقے یا جگہ کے لیے ہوتا تو یہ حکم نہ ہوتا، پھر تو ان کو یہ حکم ہوتا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر کے کسی دوسری جگہ پہ چلے جائیں۔ تو پھر جب 40 دن تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کے دروازے کھولے، بارشیں ہوتی رہی، زمین نے پانی اپنے چشمے اگلنا شروع کیے، تو وہ پہاڑوں سے بھی 20 ہاتھ اونچا تھا۔ دنیا میں ایسی کوئی جگہ نہ تھی جہاں تک وہ پانی نہ پہنچا اور خشکی رہ گئی ہو۔ تو اس لیے یہ چیز میں نے تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ بیان کرنی تھی، پچھلی دفعہ وضاحت نہیں ہوئی تھی۔ تو ایک اور چیز کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ کہا تھا کہ نوح علیہ السلام کے بیٹوں کے بارے میں، تو نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں، تو اس وقت آدم ثانی کہنے کے بجائے صرف میں نے آدم ہی کہہ دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے بارے میں بیان نہیں، بلکہ نوح علیہ السلام کے بیٹوں کے بارے میں بیان تھا، جو آج ہم انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے۔ تو نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس۔ تو جب وہ پہلے اترے، اسوق اور سمنین جو تھا 80 بندوں کا، وہ جو 80 بندوں کی جو بستی تھی، جب وہاں پہ جب جگہ تھوڑی سی کم پڑنے لگی تو وہاں سے وہ بابل کی طرف انہوں نے ہجرت کی، بابل شہر کو بسایا، یہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ تو جب بابل شہر کو بسایا تو وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ان کی اولاد میں برکت دی تو وہ بھی چھوٹا پڑنا شروع ہو گیا۔ جب چھوٹا پڑنا شروع ہوا تو وہاں سے بھی آہستہ آہستہ آبادی جب بڑھنے لگی تو انہوں نے باہر نکلنا شروع کیا۔ تو آج تک ایک اور چیز میں وضاحت کر دوں کہ آج تک جتنے بھی انسان ہیں، ان سب کا جو اصل ہے، جو ماخذ ہے، شجرہ جا کر حضرت نوح علیہ السلام پر ختم ہوتا ہے، کیونکہ جو باقی بھی ان کے ساتھ مومنین تھے ان میں سے کسی کی کوئی اولاد نہ بچتی، باقی وہ عذاب سے تو بچ گئے تھے، پھر آہستہ آہستہ جب وہ زندہ رہے پھر فوت ہوئے۔ پر جتنی بھی اولاد آج دنیا میں موجود ہے، آپ جتنے بھی انسانوں کو دیکھتے ہیں تو وہ سبھی کے سبھی حضرت نوح علیہ السلام کے ان 3 بیٹوں کی اولادوں میں سے، چاہے وہ مسلم ہیں چاہے وہ غیر مسلم ہیں۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس، ان کے آگے جب اولادیں ہوئی تو سام کے 6 بیٹے تھے، حام کے بعض کہتے ہیں 3 بیٹے تھے، اس بعض کہتے ہیں کہ 4 بیٹے تھے۔ تو جو یافس تھا اس کے 7 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ پھر کیونکہ جب بھی ہوتا ہے، جب آبادی بڑھنا شروع ہوتی ہے تو وہاں اس جگہ سے آگے پیچھے تو حرکت کرتے ہیں سبھی، تو کہتے ہیں کہ وہاں پر آبادی، بابل شاہ جو انہوں نے آباد کیا تھا اس کی آبادی تقریباً 1 لاکھ تک پہنچ چکی تھی۔ جب اتنی آبادی بڑھی تو پھر وہ آگے پیچھے نکلے۔ سام کی جو اولاد تھی اس میں سے انبیاء اور رسل جو تھے، بادشاہ بھی ان میں سے ہوئے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ
پھر آگے پیچھے نکلنا شروع کیا، جیسے عاد تھی، سمود تھی۔ جب جب وقت آتا جائے گا پھر ان کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ قوم تسم تھی، جدیس تھے، تو یہ وہاں سے نکلے تو کسی نے یمن کی طرف، کوئی حجاز مقدس سے لے کر شام کی طرف، جیسے قوم سمود جو تھی، تو بعد میں ان پر عذاب بھی آتے رہے، ختم بھی ہوتی رہی، تو ایسے اطراف میں پھیلتے گئے۔ تو جتنے بھی اہل عرب ہیں ان کی ابو الاجداد جو ہیں وہ سام ہیں، ان کا شجرہ نسب حضرت سام علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے، پھر اس سے آگے حضرت نوح علیہ السلام، پھر اس کے بعد حام کے 4 بیٹے تھے، پھر ان کی آگے اولادیں ہوئی، تو ان کے بارے میں وہ سوڈان اور ان علاقوں میں جا کر آباد ہوئے۔ لیکن ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا جو ساحل سمندر کے ساتھ جتنے بھی علاقے تھے اس کے حام کی اولاد ان علاقوں میں آباد ہوتی رہی۔ تو بعض کے نزدیک سندھ اور ہند کے جو بھی لوگ ہیں یہ بھی اولاد حام سے ہیں، اور بعض کے نزدیک یہ سام کی اولاد میں سے ہیں، کیونکہ جب سام کی اولاد بڑھی تو ان کے کچھ آگے بیٹوں کی جو اولادیں تھیں وہ وہاں سے مشرق و مغرب کی طرف انہوں نے ہجرت کی، تو اس حوالے سے بھی کہتے ہیں بعض کے نزدیک یہ جو سام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور یافس کی اولاد میں سے اس کے 7 بیٹے تھے اور 1 بیٹی تھی، تو وہ بابل کے جو دوسری طرف تھے اس علاقے میں چلے گئے۔ تو جو عمر میں یافس کے بارے میں اگر جوج مجوج ان کی اولاد میں سے ہے، ان کے اور بھی بے شمار بیٹے تھے، جیسے ترک ہو گئے، جیسے رومن ہو گئے، اہل روم والے۔ پر پھر کچھ عرصے کے بعد انہوں نے ایسا ہوا کہ پہلے تھوڑا اکٹھا رہتے تھے، کچھ اختلاف ہوئے، پھر وہ سارے اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے، تو ان کی زبانیں بھی بدل گئی۔ 36 زبانیں یافس کے اولاد کی تھی، 18 زبانیں حام کی اولاد کی تھی، 18 زبانیں سام کی اولاد کی تھی۔ جب اولادیں بدلی تو کسی کی کوئی زبان ہو گئی، کسی کی کوئی زبان ہو گئی، تو جو قوم عاد تھے، جو سمود تھے، عمالیق تھے، جو تسن تھے، جدریس تھے، ان کی زبان عربی ہو گئی، ان کی زبان عرب اور عربہ بھی ان کو کہتے ہیں، ان کی زبان عربی تھی، تو باقی کی زبانیں بھی بدلنا شروع ہو گئی۔ تو پھر ان کے علاقے بھی، بعض کے علاقے پھر رنگ ان کا جو یافس کے تھے ان کے رنگ بھی سفید رنگ ہو گئے، کسی پیلے اور سفید ہو گئے۔ ان کے علاقے بھی ٹھنڈے، جن علاقوں میں تھے وہ ٹھنڈے علاقے تھے، سورج کی بھی اتنی زیادہ تپش نہ تھی ان علاقوں میں، تو وہ ٹھنڈے علاقوں کی طرف وہ سارے تقریباً ایک سائڈ پہ ہو گئے۔ تو جو قوم حام والے تھے ان کے علاقے گرم تھے، ان کی رنگت بھی چینج ہو گئی، تو ان میں سے باربار جو ہیں وہ بھی انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ جتنے بھی آج تو تقریباً بہت کم ہی ہوں گے ایسے ملک یا ایسی جگہ جن کے نام بدل دیے گئے ہوں، لیکن جتنے بھی دنیا میں وہ علاقے تھے، وہ نام تھے، وہ ان کے اولادوں کے نام پہ تھے۔ جیسے حام کے اولاد میں سے کہتے ہیں ہند، سندھ، حبشہ، ان کے اولاد، ان کے بیٹوں کے نام تھے۔ ایسے ہی باقی کے جہاں جہاں جا کے آباد ہوتے رہے انہی کے نام سے وہ جگہ پکاری جانے لگی۔ تو یہ جو حام کے تھے ان کے علاقے گرم تھے، موسم بھی تھے، ان میں الگ الگ موسم ہوتا تھا، تو سورج کی تپش بھی زیادہ تھی، تو یہ ساحل سمندر کے ساتھ یہ پھیلے ہوئے تھے سارے۔
تو ان میں سے حام کے بیٹے کا نام کوش بن حام تھا، ایک کا کوت بن حام تھا، کینان بن حام تھا، مساریم بن حام تھا۔ تو جو نمرود تھے وہ کہتے ہیں کہ کوش کی اولاد میں سے، وہ ان کی اولاد میں سے تھے۔ تو جو سام تھا، سام کی اولاد، ان میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اور رسول پیدا کیے، ان میں سے بادشاہ پیدا کیے۔ ان کے اولاد میں سے بعض مصر کے فرعون جو تھے، فرعونۂ مصر تھے، انہیں کی اولاد میں سے تھے۔ بعض ظالم تھے، بعض تھوڑے سے نرم تھے۔ تو پھر وہ جب علاقوں میں الگ الگ جگہوں پہ آباد ہوتے رہے، جیسے عاد جا کے یمن اور اس کے ساتھ والے جو علاقے تھے وہاں پر جا کر آباد ہوئے۔ تو پھر بعد میں کیا ہوا، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ختم ہوا۔ پھر سمود جو تھی وہ حجاز سے لے کر شام کے درمیان کا جو علاقہ ہے، وادی قرا اور ان علاقوں میں جا کر آباد ہوئے۔ تو پھر وہاں پر رہے، پھر وہاں سے آگے جو معاملہ وہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوگا۔ پھر جو جاسم تھے وہ عمان میں جا کر آباد ہوئے۔ تو یہ جتنے بھی عمان ہیں، شام ہے، یہ جتنے بھی علاقے تھے، کوئی جا کر حجاز مقدس میں ہوا، کوئی مکہ مکرمہ کے ادھر آگے پیچھے، آج تو نام بدل دیا گیا اس کا، تو جا کر آباد ہوئے۔ تو یہ نسل ایسے چلتی رہی، تو آج تک ہم جتنے بھی ہیں وہ نوح علیہ السلام کے حام، کوئی سام میں سے، اہل عرب جتنے بھی ہیں وہ سام میں سے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ بعض کی تاریخ مختلف ہے، کچھ کہتے ہیں سام کے ہیں، کچھ کہتے ہیں حام کے ہیں، لیکن اہل عرب کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ اہل عرب کے ابو اجداد سام ہیں۔ تو انشاءاللہ آج اتنا ہی، تو پھر آگے جیسے ہم بڑھتے جائیں گے تو پھر ہر قوم کی جو ہے جتنے بھی ہیں ان کے تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا کہ وہ کہاں کہاں جا کر آباد ہوئے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کون سے نبی ان پر بھیجے، تو پھر ان کو تباہی ہوئی، کیا عذاب آئے، کیا نہیں ہوئے، پھر انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت بیان فرمایا ہے۔ میں صرف اس میں چونکہ میں نے جو تھوڑی سی معلومات ہیں اس میں یہ بھی اضافہ، یہ بات کی تصدیق ہی ہو جائے گی کہ جتنے بھی یہ نام ہیں نا مختلف ملکوں کے اور مختلف شہروں کے، جو ابھی بعض وہ شہر ہیں جو ابھی آباد ہوئے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، جو قدیم زمانے سے آ رہے ہیں، تو یہ کسی نہ کسی انسان کے نام پر ہیں۔ یہ تمام ملک اور تمام شہر، جو جس نے اس شہر کی پہلی اینٹ رکھی، یہ اسی کے نام پر ہیں، یہ سارے شہر۔ اور یہ سب مثلا مصر یہ بھی ایک نام تھا، اسی طرح شام یہ بھی ایک نام تھا، اسی طرح فلسطین ہے، یہ عمان ہے، یہ عمان، بحرین، یہ جتنے بھی بہرحال زیادہ تر جتنے بھی یہ خصوصاً جو مڈل ایسٹ میں جو شہر ہیں یا جو علاقے ہیں، دیہات ہیں، شہر ہیں، علاقوں کے نام یہ کسی نہ کسی نام۔ اور دوسری یہ بات کہ آج جتنے بھی انسان ہیں تقریباً 8 ارب سے کچھ زائد تقریباً ہیں انسان، یہ سب کے سب حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کوئی بھی انسان سوائے ان اہل ایمان کے کوئی نہیں بچا تھا۔ ان اہل ایمان میں سے جو 80 افراد تھے، ان میں سے حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کے آگے اولادیں ہوئیں اور باقی کی اولادیں ہی نہیں ہوئیں۔ تو اس طرح یہ حضرت نوح علیہ السلام کو اس لیے آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ کسی کو اولاد ہوئی نہیں ہے، اولاد ہی حضرت نوح علیہ السلام کے ان 3 بیٹوں کی ہوئی ہیں۔ اور دوسری یہ ہے کہ میں تھوڑی وضاحت، چونکہ یہ شاید تاریخ میں باقی ایک بیٹے کی اگر بیٹی اور باقی سب کے بیٹے ہوں تو ظاہر بات ہے پھر نسل کیسے چلی ہے، یہ سوال پیدا ہوگا نا۔ تو ظاہر بات ہے ان تمام بیٹوں کی
بیٹیاں بھی ہوں گی، بیٹے بھی تھے، اسی لیے تو آگے نسل چلی ہے پھر آگے۔ تو اگر صرف ایک بیٹے کی بیٹی ہوئی ہو اور باقی کے صرف بیٹے ہوں تو پھر نسل بہت مشکل ہے، نسل کا چلنا پھر تو محدود۔ اور اس طرح بہرحال انسانی آبادی بڑھ رہی ہے، لیکن سب کے سب انسان نمبر 1 تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور پھر وہ تمام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو ہلاک کر دیا گیا، اور اس کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام کو۔ آج ہم جتنے بھی ہیں نا، یہ نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کو آج سے ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 5000 سال ہو گئے، تقریباً 5000 سال پہلے آپ کا وقت تھا۔ تو یہ 5000 سال میں یہ دیکھ لیں کتنے انسان بڑے ہیں، ایک انسان سے آگے 8 ارب انسان ہو چکے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی اور سمجھنے کی، اور یہ بات یاد رکھنے کی کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان زمین پر آئے چلے گئے، آج ہم بھی ہیں، ہم نے بھی جانا ہے۔ تو اچھا انسان وہی ہوتا ہے کہ جو دنیا میں اچھے عمل کر کے جائے۔ اللہ پاک ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔